ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں طہا نام کا ایک شرارتی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے چنچل مذاق اور پریشان کن رویے کی بازگشت اسکول، کھیل کے میدان اور مقامی بازاروں میں سنائی دیتی تھی، جس نے کبھی متحرک جگہوں پر تکلیف کا سایہ ڈالا تھا۔ طہا بالکل کسی شرارتی کردار کی طرح اپنے پیدا کردہ افراد فری میں مگن تھا، اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی حرکتیں اس کے ساتھیوں میں پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، طہا کی شرارتیں بڑھتی گئیں اور اس نے دوسرے بچوں کو تنگ کرنا شروع کیا۔ اس کی حرکات نے اسکول اور کھیل کے خوشگوار مقامات کو تکلیف اور خوف کے دائروں میں بدل دیا۔ یہاں تک کہ رواں بازار اس کے خلل انگیز رویے کے لیے ایک اسٹیج بن گئے۔ شہر جو کبھی قہقہوں سے بھرا ہوا تھا، اب طہا کے پریشان کن کاموں سے داغدار ہو گیا تھا۔ تاہم ایک بد قسمت دن طہا کے لیے میزیں بدل گئیں۔ اس کی بدعمالیوں نے اسے ایک پریشان کن صورتحال میں ڈال دیا۔ اور اس کی حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ طہا نے خود کو الگ تھلگ پایا، اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ کھویا ہوا اور مایوس وہ شہر کی گلیوں میں گھومتا رہا، اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈتا رہا۔ اپنے تنہا سفر کے دوران طہا کا سامنا ایک بوڑھے آدمی سے ہوا جس میں ایک مہربان اور دانشمندانہ رویہ تھا۔ طہا کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے بوڑھے نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ وہ اپنی بصیرت کا اظہار کرنے لگا۔ نوجوان، بوڑھے نے کہا، جس طرح سے آپ دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ آپ کو ضرورت کے وقت ملنے والی مدد کی شکل دیتا ہے۔ اگر آپ رحم دلی کا بیج بوتے ہیں تو آپ اس وقت مدد کاٹیں گے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ ان الفاظ سے متوجہ ہوا۔ طہا غور سے سنا جب بوڑھے آدمی نے ہمدردی اور خیر سگالی کی تبدیلی کی طاقت کی کہانیاں شیئر کیں۔ دھیرے دھیرے طہا کو یہ احساس ہوا کہ اس کے شرارتی طریقوں نے نہ صرف دوسروں کو تکلیف دی ہے بلکہ اسے کمزور اور تنہا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے پرعزم، طہا نے چھٹکارے کے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے چھوٹی شروعات کی، اپنے ہم جماعتوں کو مدد کی پیشکش کی، کھیل کے میدان میں مذاق کی جگہ احسان مندی کی کارروائیوں سے، اور مقامی بازاروں میں بزرگوں کی مدد کی۔ شہر طہا میں تبدیلی کا مشاہدہ کرنے لگا۔ جب اس نے مہربانی کا اپنا سفر جاری رکھا تو شہر نے غیر متوقع طریقوں سے جواب دیا۔ جن لوگوں کو اس نے کبھی ہراساں کیا تھا وہ دوستی میں ہاتھ پھیلانے لگے اور اس کے ارد گرد حمایت کا جال مضبوط ہوتا گیا۔ ایک دن جب طہا کو دوبارہ پریشانی ملی تو اس نے دریافت کیا کہ جو دوست اس نے حسن سلوک کے ذریعے بنائے تھے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مدد کے لیے تیار ہیں، اس کی ضرورت کا وقت۔ شرارتی لڑکا تبدیلی کی علامت بن گیا تھا، یہ ثابت کر رہا تھا کہ تبدیلی واقعی تبھی ممکن ہے جب ہمدردی کی رہنمائی ہو۔ طہا کے سفر کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی، چھٹکارے کی کہانی بن گئی اور دوسروں کے ساتھ احترام اور ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کرنے کا گہرا اثر ہوا۔ طہا، جو کبھی شرارتی مصیبت میں مبتلا تھا، اس نے چھوٹے سے شہر میں مثبتیت اور تبدیلی کی میراث چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حقیقی جادو سیکھ لیا تھا۔ کہانی کا اخلاق: مہربانی میں ہمیں اپنی مشکلات پر قابو پانے کی طاقت ملتی ہے اور ہمدردی کے ذریعے ہم ایک معاون کمیونٹی بناتے ہیں